السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اینڈ اسلام لورز۔ بھائیوں دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی قریبی دوست بھائی محمد فہد صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہماری زندگی میں یا ہمارے ملک میں جو چینجز آتے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے بھائی محمد فہد صاحب اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام کے اندر، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہمارا جو موضوع ہے اور ٹاپک ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے، اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ہے۔ اس میں میرے خیال سے جو چینجز اکثر لوگوں میں یہ آتی ہے کہ رمضان کے اندر جو لوگ مطلب اگر نارمل دنوں میں اگر لوگ احترام نہیں کرتے تو وہ ان کے اندر بھی کافی چینجز آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا صرف اور صرف آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کا جو ہے نا پوری جسم کا روزہ ہوتا ہے، آپ کے سمجھ لو کہ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، آپ کے سمجھ لو کہ زبان کا روزہ ہوتا ہے، آپ کا کانوں کے سننے کا روزہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ کچھ غلط نہ سنیں میرے خیال سے، اور ٹھیک ہے نا، جی بالکل، آپ اپنی آنکھوں سے کچھ غلط دیکھیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ ہر چیز کا ثواب اللہ پاک نے، اور آپ رمضان کے اندر اگر کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا جو ہے نارمل عام جو ہمارے دن ہوتے ہیں اس سے 70 گنا جو ہے نا زیادہ اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے اس مہینے میں جتنی آپ عبادت کریں، جتنے آپ نمازیں اور دین کی طرف اور لوگوں کو دعوت بھی دیں، تو میرے خیال سے یہ، اور نارمل آپ جو ہے نا اپنے ساتھ میں جو ہمسائے ہیں، غریب لوگ ہیں، غریب جو ہیں، مطلب آپ پہلے تو اپنے خاندان میں آپ تلاش کیجیے کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا مستحق نہیں ہے جس کو جو ہے نا افطاری تک نصیب نہ ہو، تو مطلب اس کی بھی آپ ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ اس کے بعد جا کے آپ جو ہے نا باہر اپنے سے جو ہے نا آپ جا کے ان لوگوں کی بھی مدد کریں جو جن کو بالکل بھی جو ہے نا عام جو اشیاء وغیرہ ان سے پہنچ سے دور ہیں، تو میرے حساب سے آپ ان کی بھی آپ کو مدد کرنی چاہیے۔ باقی میرا تو یہ حافظ ہے، باقی آپ ماشاءاللہ سے بہتر، مجھ سے زیادہ آپ جو ہے نا دین کو سمجھتے ہیں اور بلکہ ہماری بھی رہنمائی کریں۔ تو دوسرا جو سب سے بڑا چینج آتا ہے ہماری یعنی کہ معمولات زندگی میں، یعنی کہ بچوں کے جذبات جو دیکھے جاتے ہیں رمضان المبارک میں، بچوں کے جذبات جو ہوتے ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، اور وہ بچے روزے پہ اصرار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں یہ دیکھا ہے کہ وہ یعنی کہ رشتہ دار جو سالوں سال ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس پر وہ راضی ہونے پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یعنی کہ جو چینجز آتے ہیں ہماری زندگی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بھی رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے، اور اسی حوالے سے جہاں جہاں مہنگائی بڑھتی ہے یعنی کہ تاجر حضرات جہاں مہنگائی بڑھا دیتے ہیں، اسی لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سحر و افطار کا بھی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے اور قابل استطاعت لوگ جو ہیں وہ سحر و افطار کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا، کیا بات تو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ سر سوری، آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے رمضان جب آتے ہیں تو ہمارے ملک میں ایک مہنگائی کا دور شروع ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ یار اب تو سیزن آیا ہے اور ہم نے سیزن لگانا ہے اور جو ہے نا منافع کمانا ہے۔ اب دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ یورپ پورا لے لیں، میں پچھلے سال میں گیا تھا کسی یورپین کنٹری کے اندر، وہاں پر یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے اسپیشل انگریز لوگ، حالانکہ وہ کافر ہیں، نان مسلم لوگ ہیں، لیکن وہ آپ کی جو نارمل جو اشیاء جو آپ کے استعمال کی تھی وہ 50% ان پہ ڈسکاؤنٹ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اتنا احساس ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غریب لوگوں کے لیے، مطلب جو بھی وہ عام جو ضرورت اشیاء کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کو ہمیں سستا کر دیں تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکے۔ میرے خیال سے کیا کہیں گے آپ؟ بے شک بے شک، یہ فہد بھائی آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم کو یہ بھی چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم مہنگا کرتے ہیں بجائے اس کے مہنگا کریں،
ان کو مزید سستا کریں اور ان پہ طرح طرح کے ڈسکاؤنٹ دیں، تاکہ یہ رحمت والا مہینہ ہے اور لوگ اس کو رحمت ہی سمجھیں. ایسا نہ کہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار رمضان آیا ہے بس. لوگوں کو ایک تو رمضان کی خوشی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ انہیں یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی ہمارے تاج حضرات جو ہیں یہ بہت ہی ایک بڑی ناانصافی کرتے ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے غریب لوگ ہوتے ہیں. ایسے دیہڑی دار مزدور، یعنی کہ جو دن کا 1000 روپیہ کما رہا ہے تو وہ بیچارہ رمضان المبارک اس کا بہت مایوسی سے گزرتا ہے. اور رمضان المبارک میں ہمیں ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے جن کی آمدنی کم ہو اور جو مستحق لوگ ہوں ان تک ہمیں امداد بھی کرنی چاہیے. سوری آپ کی بات مجھے ایک بات یاد آئی. اچھا میں چاہتا ہوں کہ مقصد ہے کہ ہمارے ملک جیسے کہ آپ عرب ممالک میں چلے جائیں، سعودیہ میں، دبئی میں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے نارملی ایک تو جو ہے نا آپ کھلے عام آپ کہیں روزہ کھا نہیں سکتے یا کچھ مطلب آپ مارکیٹ کے اندر. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ یہاں پر آپ بازاروں میں جاؤ تو لوگ جو ہے نا بڑے، اب تو پہلے تو چھپ کے کھاتے تھے، اب تو سامنے جو ہے نا فخر سے یوں بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں. مقصد کہ یار کوئی مطلب میرے خیال سے اس پہ ایک حکومت پاکستان کو ایک قانون سخت بنانا چاہیے کہ مقصد ہے کہ کوئی اس طرح سے جو ہے نا ہمارے روزہ کی احترام کرنا چاہیے. اور اس طرح سریعام جو ہے نا آپ روزے کھا رہے ہو اور آپ دوسروں کو جو ہے نا مطلب سمجھ لو کہ ایک قسم کا کیا میسج آپ میسج دے رہے ہیں کیا کہ آپ بھی ایسا کریں. ہاں تو اس سے جو ہے نا میں بولتا ہوں اس کے لیے جو ہے نا ہمارے ملک پاکستان کی اسلامی ریاست ہے ہمارے، جو ہے نا یہ سمجھ لو کہ پاکستان اتنا ایک خوبصورت ملک ہے ہمارا. اس کے اوپر میرے خیال سے کہ ایسے حکمران ہونا چاہیے جو کہ مقصد ہے کہ ہماری دعا ہے کہ ایک اسلامی قانون جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے مقصد. تو رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا یہ بھی چینج دیکھا گیا ہے کہ جہاں ہماری مساجد میں 5 سے 10 نمازی ہوتے ہیں وہاں پہ 100-200 کے نزدیک نمازی چلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہی مسجد ہوتی ہے عام دنوں میں جہاں پہ ایک مؤذن ہوتا ہے اور ایک امام نماز پڑھانے والا، اس کے علاوہ 1-2 بندے کوئی آگے، اسی مسجد میں 50-70 بندے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نیکی کا بھی بہت پہلو ہے. لیکن ہمیں رمضان المبارک میں جیسے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں سال کے باقی دنوں میں بھی ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور اس عادت کو برقرار بھی رکھنا چاہیے. بس حافظ صاحب میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی جو ہے نا عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں دوسروں کو، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں کو اوپر جو ہے نا شفقت کا رکھنا چاہیے. پھر خاص طور پہ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی بھی یتیم بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے ہو تو اللہ پاک جو ہے اس کا کہتے ہیں کہ ایک دمبے کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی جو ہے نا اس کو نیکیاں اللہ پاک جو ہے نا اس کو عطا کرتا ہے. تو جہاں تک میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، جہاں تک میری نالج ہے، سب سے مین چیز ہے کہ آپ دوسرے کا احساس کرو، دوسرے کی درد کو، دوسرے کی تکلیف کو سمجھو، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی ہیلپ کرو. اپنے آپ سے جتنا ہو سکے آپ دوسرے کی مدد کرو، کیونکہ آپ ایک تو آپ دوسروں کی ہیلپ کرو گے، آپ دوسروں کی مدد کرو گے. کہتے ہیں نا اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ میری مخلوق کی مدد کرو میں آپ کی مدد کروں گا، آپ میری مخلوق کے راستے آسان کرو میں آپ کے راستے آسان کروں گا. تو میرا تو یہی کہنا ہے. باقی انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ میسیج دینا چاہیں گے حافظ صاحب نے جو ہے کہ تفصص ہے. اور رمضان المبارک میں ہم ایک اور بات جو کرتے ہیں کہ عید الفطر کا جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی ہم ایک بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں. یعنی کہ جو مستحق افراد ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ عید الفطر سے پہلے، یعنی کہ ان کو جب وہ خریداری کر سکیں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اس دن ہم فطرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ یعنی کہ اپنے لیے خریداری کر سکیں. وہ دوسروں کے بچوں کی طرح جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے ہر چیز خریدتے ہیں، ان کے شوق سے دلاتے ہیں. ہم جتنے پیسے ہم بولتے ہیں جتنا زیادہ بجٹ ہمارے بچوں پہ لگے تو ہمیں سکون آتا ہے. تو مطلب اس طرح کہ اوروں کے بھی بچے ہیں، وہ بھی آخر کسی کی اولادیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کے مطلب بیٹے ہیں، کسی کی اولاد ہے. تو اسی وجہ سے آپ اپنی مسلمان انسانیت کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے راستے جو ہے نا وہ ہموار کرتا رہے گا ہمیشہ. باقی آپ تو بے شک بہت شکریہ. اور رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں عبادات کا. جو عبادات قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، مثلا کہ تراویح ہے، اعتکاف ہے اور صدقہ زکوٰۃ ہیں، یہ ساری عبادات ہم
ان کا پورا اہتمام کریں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا باقی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیے گا، اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا، اپنے محلے گلی ہر جگہ خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کا ملک ہے، بہت پیارا ملک ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن ملکوں کے اندر جو ہے نا کفار کا ظلم اس وقت چل رہا ہے، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کس حالات میں. تو ہمیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، تو سب کو اکٹھا کرنا چاہیے. تو یہ میں میسیج دینا چاہوں گا. باقی نیکسٹ ویڈیو پہ انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں. بہت شکریہ فہد بھائی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اپنی قیمتی اوقات میں سے ٹائم دیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو آباد رکھے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.